کیسے حاصل کیا جائے، یہاں بھی افراط و تفریط ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں دین کا علم جس سے چاہو حاصل کر لو، اور آپ دیکھیں مارکیٹ میں ہر آدمی کھڑا ہے دین سکھانے کے لیے، تو وہاں کوئی تفریق کرنے کی ضرورت، جبکہ دنیا کا کوئی بھی علم آدمی حاصل کرتا ہے تو صرف پروفیشنل طریقے سے۔ میڈیکل سائنس ہے، کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو کیا کسی بھی کو کھڑا کر کے یہ بولتا ہے کہ چلو مجھے ڈاکٹر بننا ہے سکھا دو آپ مجھ کو؟ کسی کو انجینئر بننا ہے، ایڈوکیٹ بننا ہے، کیسے وہ علم حاصل کرتا ہے؟ اس کا کیا طریقہ ہے؟ کتنا سخت اس کا پروسیس آپ دیکھیں، کتنے پروفیشنل اور اچھے طریقے سے وہ علم حاصل کرتے ہیں۔ لیکن جب دین کا معاملہ ہوتا ہے تو کوئی بھی سکھا دے، کوئی بھی ہمارا استاد بن جائے، کسی سے بھی ہم سیکھنے لگ جائیں۔ تو یہ چیز کلیئر ہونا چاہیے میرے بھائیو، ہر آدمی کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی علم، دین کا علم ہو، دنیا کوئی بھی علم ہر آدمی نہیں سکھا سکتا۔ جو اس فیلڈ کا ہے، جو مہارت رکھتا ہے، جو اتھارٹی رکھتا ہے، وہی سکھانے کا حق رکھتا ہے، اور ہمیں اسی سے علم سیکھنا چاہیے، ادھر ادھر نہیں بھٹکنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ موضوع ہے نوجوانوں کی الجھنیں اور ان کا حل۔ آج ہمارے نوجوان عام طور سے جن الجھنوں کے شکار ہیں، میں نے ان کو 10 قسموں میں سمیٹنے کی کوشش کی ہے، اور اسی ترتیب سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ ہم اصل موضوع شروع کرنے سے پہلے بتا دیں کہ جوانی کی جو عمر ہے، جوانی کا جو مرحلہ ہے، یہ انسان کی زندگی کا سب سے اہم مرحلہ ہے۔ اس سے پہلے بچپنا ہے اور اس کے بعد بڑھاپا ہے، لیکن زندگی کا سب سے اہم مرحلہ جوانی کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنت، جہاں اہل جنت ہمیشہ ہمیش کے لیے ہوں گے، نہ بوڑھے ہوں گے، نہ موت آئے گی، تو وہاں ان کو جو زندگی نصیب ہوگی وہ جوانی کی شکل میں ہوگی۔ اہل جنت جوان ہوں گے۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جوانی کی جو عمر ہے اس کی کیا قدر و قیمت ہے۔ اب نوجوانوں کی جو الجھنیں ہوں تو ان کو دور کرنا ضروری ہے، صحیح رہنمائی لینا ضروری ہے، تاکہ زندگی کے اس قیمتی مرحلے میں ٹھوکریں نہ لگیں، اور جس مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے، ہمیں جوانی دی ہے، اس مقصد کی تکمیل میں ہم کامیاب ہوں۔ تو آئیے ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی الجھن جس کے نوجوان شکار ہوتے ہیں وہ ہے طلب علم کو لے کر الجھنیں، علم کے حصول کو لے کر الجھنیں۔ یہاں سب سے بڑی الجھن تو یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ علم، کیا دینی علم اور دنیاوی علم میں کوئی فرق ہے؟ آج بہت سارے لوگ نوجوانوں کو کنفیوز کر رہے ہیں یہ بتا کے کہ علم کی یہ تقسیم دینی اور دنیاوی یہ غلط ہے۔ علم صرف علم ہے، جو چاہے دین کا علم ہو چاہے دنیاوی علم ہو، وہ دونوں ایک ہی ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دینی اور دنیاوی علوم کی تقسیم یہ غلط ہے، ایسا کچھ لوگ بولتے ہیں، اور نوجوان کبھی کبھی ایسی باتوں کو سن کر بڑا خوش ہوتا ہے، خوش فہمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ چاہے کوئی دین کا علم حاصل کر رہا ہو چاہے کوئی دنیا کا علم حاصل کر رہا ہو، دونوں برابر ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے یہ الجھن رفع ہونی چاہیے کہ دینی علم اور دنیاوی علم میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ میں ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ دین کا بنیادی علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، جبکہ دنیا کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان ڈاکٹر نہیں بنتا ہے تو گنہگار نہیں ہوگا، یا میڈیکل کی کوئی بھی تعلیم حاصل نہیں کرتا ہے تو گنہگار نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی مسلمان دین کا علم حاصل نہیں کرتا تو گنہگار ہوگا۔ ہوا کہ نہیں ہوا فرق دونوں میں؟ ایک اور چیز دیکھیں کہ دینی علم
جس نے حاصل کیا ہے اس کی اب یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اسے آگے فارورڈ کرے، دوسروں تک پہنچائے۔ کتمان علم کو چھپانا یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے دنیاوی علم حاصل کیا ہے تو کیا وہاں بھی ہم کہیں گے کہ اس کو فارورڈ کرنا ضروری ہے؟ اگر اس کو آگے نہیں پہنچائے تو گنہگار ہوگا۔ اس کی چوائس، اس کی مرضی، علم حاصل کیا بند کر دے، کوئی دوسرا کام کرنا شروع کر دے، کوئی اس کو غلط نہیں کہے گا۔ لیکن دینی علم ہم نے حاصل کیا، ہمارے پاس علم ہے اور سامنے موقع ہے، ضرورت ہے بتانے کی، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو ہم آگے فارورڈ کریں۔ اسی طرح سے قرآن و حدیث میں علم کے جو فضائل ہیں وہ دینی علم کے ہیں، دنیاوی علم کے نہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور اسے احادیث میں بھی بہت سارے جو فضائل ہیں طلب علم کے وہ دینی علوم سے متعلق ہے۔ بلکہ صحیح مسلم کی ایک حدیث دیکھیں، لمبا واقعہ، خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی معاملے میں صحابہ کرام کو ایک رہنمائی کی۔ بعد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا کہ اس سے معاملہ کچھ کا تو کچھ ہو گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم جیسے کر رہے تو ویسے کرو، اور ایک جملہ کہا، انتم اعلم بامور دنیاکم، انتم اعلم بامور دنیاکم، دنیا کے معاملے میں تم بہتر جانتے ہو، تم زیادہ جانتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہہ دیا، کتنی بڑی بات کہہ دی کہ دنیاوی علوم میں تم زیادہ جانکار ہو، دینی علوم کا جو معاملہ ہے اس کی اتھارٹی صرف نبی کے پاس ہے، لیکن دنیاوی علوم میں تم بہتر سمجھ سکتے ہو، جیسا کر رہے تھے ویسا کرتے رہو۔ یہ حدیث بہت ہی واضح دلیل ہے کہ دینی علم دنیاوی علم میں فرق ہے۔ اس لیے نوجوان اس الجھن کے شکار نہ ہوں اور اس فرق کو محسوس کریں، اس فرق کو مٹائیں نا، اس فرق کو مٹا کر لوگ علم دین سے آپ کو غیر مسلح کرنا چاہتے ہیں۔ لوگ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ علم دین حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ نے دنیا کا کوئی بھی علم حاصل کر لیا، ہو گئے آپ علامہ، آپ کو کچھ اور حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک صاحب کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، وہ جو ہے وکیل صاحب تھے، تو ایسے میرے منہ سے ایسے نکل گیا کہ اگر آپ عالم ہوتے تو، اب انہوں نے پکڑ لیا مجھے، آپ عالم ہوتے یہ کیوں کہا آپ نے؟ کیا میں عالم نہیں ہوں؟ کیا میں عالم نہیں ہوں؟ تو میں نے کہا اس کا مطلب میں وکیل ہوں، میں ایڈوکیٹ ہوں، آپ مانو گے مجھے؟ اگر وہ علم ہے آپ کا تو یہ بھی تو، اگر شرعی علم آپ کو نہیں ہے پھر بھی آپ اپنے آپ کو عالم کہتے ہو، تو میرے پاس بھی ایک علم ہے، میں بھی اپنے آپ کو کہوں کہ وکیل ہوں، تو ایسا نہیں چلے گا۔ ہر علم کی ایک فیلڈ ہوتی ہے، اور عالم ایک شرعی اصطلاح ہے، ایسا نہیں کہ کچھ بھی آپ جانکار ہو گئے تو آپ کہتے ہیں میں عالم ہو گیا۔ تو بہرحال یہ چیز واضح ہونی چاہیے، یہ ایک چیز ہے۔ اور طلب علم کے تعلق سے ایک دوسری الجھن یہ ہے کہ آدمی اگر دین کا علم، یعنی جب یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ دین کا علم کوئی خاص چیز ہے، تو اب اس کی حصول کی راہ کیا ہے، اس کو لے کر بھی لوگ الجھن کے شکار ہیں کہ علم کیسے حاصل کیا جائے۔ یہاں بھی افراط و تفریط ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں دین کا علم جس سے چاہو حاصل کر لو، اور آپ دیکھیں مارکیٹ میں ہر آدمی کھڑا ہے دین سکھانے کے لیے، تو وہاں کوئی تفریق کرنے کی ضرورت، جبکہ دنیا کا کوئی بھی علم آدمی حاصل کرتا ہے تو صرف پروفیشنل طریقے سے، میڈیکل سائنس ہے، کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو کیا کسی بھی کو کھڑا کر کے یہ بولتا ہے کہ چلو مجھے ڈاکٹر بننا ہے سکھا دو آپ مجھ کو؟ کسی کو انجینئر بننا ہے، ایڈوکیٹ بننا ہے، کیسے وہ علم حاصل کرتا ہے؟ اس کا کیا طریقہ ہے؟ کتنا سخت اس کا پروسیس آپ دیکھیں، کتنے پروفیشنل اور اچھے طریقے سے وہ علم حاصل کرتے ہیں۔ لیکن جب دین کا معاملہ ہوتا ہے تو کوئی بھی سکھا دے، کوئی بھی ہمارا استاد بن جائے، کسی سے بھی ہم سیکھنے لگ جائیں۔ تو یہ چیز کلیئر ہونا چاہیے میرے بھائیوں، ہر آدمی کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی علم، دین کا علم ہو، دنیا کوئی بھی علم ہر آدمی نہیں سکھا سکتا۔ جو اس فیلڈ کا ہے، جو مہارت رکھتا ہے، جو اتھارٹی رکھتا ہے، وہی سکھانے کا حق رکھتا ہے، اور ہمیں اسی سے علم سیکھنا چاہیے، ادھر ادھر نہیں بھٹکنا چاہیے۔ تو یہ طلب علم کے تعلق سے کچھ الجھنیں تھی، کچھ کنفیوژن تھے، جس کو میں نے آپ کے سامنے واضح کیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ علم حاصل کرنے کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے عمل کا۔ تو ہمارے نوجوان کبھی کبھی کچھ سیکھنے کے بعد عمل کو لے کر جذباتی ہو جاتے ہیں کہ اب عمل کرنا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ تو دیکھیے یہاں بھی افراط و تفریط کی بات دیکھنے کو ملتی ہے، کچھ لوگ علم حاصل کرنے کے بعد اب عمل سے ان کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا ہے، اور سمجھتے ہیں عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ عمل بھی بہت ضروری ہے،
اور عمل ہی سے ایک آدمی کا مقام طے ہوتا ہے. اور دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ہیں جو عمل پر آتے ہیں تو اس میں بھی اعتدال نہیں رہ جاتا ہے. یہ نہیں سوچتے کہ کون سا عمل مشروع ہے کون سا غیر مشروع ہے. دین کے نام پر کسی نے بھی کچھ بتا دیا, عمل کرنا شروع کر دیا. اور اگر یہ ثابت بھی ہو جائے کہ یہ چیز مشروع ہے تو پھر مشروع ثابت ہونے کے بعد پھر وہاں بھی توازن برقرار نہیں رکھ پاتے. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات میں لوگوں پر نظر رکھتے تھے. صحابہ کرام بھی کبھی کبھی جذباتی ہوئے عمل کو لے کر. بعض صحابہ نے کہا اب ہم شادی نہیں کریں گے, اب ہم شادی نہیں کریں گے تاکہ ہماری عبادتیں ڈسٹرب نہ ہو. کسی نے کہا اب ہم ہمیشہ روزہ رکھیں گے, کسی نے کہا اب ہم رات بھر نماز پڑھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا اور کہا دیکھو یہ میرا طریقہ نہیں ہے, میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں, اللہ کا تقویٰ میرے پاس ہے, لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور ناگا بھی کرتا ہوں, میں شادی بھی کرتا ہوں, سوتا بھی ہوں, نماز بھی پڑھتا ہوں, اور میرے طریقے سے ہٹو گے تو مجھ سے کوئی تعلق نہیں رہ جائے گا. زکوٰۃ کی بات آتی, اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے کی بات آتی تو کبھی کبھی بعض صحابہ کہتے کہ میری ساری دولت اللہ کی راہ میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے کہ نہیں ایسا مت کرو, تمہارے پیچھے تمہارے بچے ہیں, ان کے لیے بھی کچھ چھوڑ کے جاؤ. تو جب عمل کا شوق ہمارے اندر آئے تو ہم جذبات میں آ کر اس کی حدیں نہ بھول جائیں کہ اعتدال کیا ہے, توازن کیسے برقرار رکھنا ہے, اس کی بھی جانکاری ہونی چاہیے. صرف عمل کے جوش میں جو من میں آئے, جس طرح من میں آئے اس طرح نہیں کرنا چاہیے. تو یہ بھی چند چیزیں تھیں عمل کے تعلق سے کہ جب نوجوان کو شوق چڑھتا ہے عمل کا. دیکھیے آج بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں شادی نہیں کروں گا, اتنے سارے گناہ من نے کیے, یہ کیے, اب شادی نہیں کروں گا میں. ایسے بھی نوجوان پائے جاتے ہیں, یعنی اتنا تقویٰ ان پہ سوار ہوتا ہے, اتنا جوش رہتا ہے ان کے اندر عمل کا کہ سوچتے اب ہمیں شادی بھی نہیں کرنا ہے. تو یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے. تو عمل میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہونی چاہیے کہ کیا چیز مشروع ہے, اور جو چیز مشروع ہے اسے کس انداز سے کرنا ہے, اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے اسی کے مطابق ہونی چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. ایک تیسری چیز ہے دعوت. اگر ہمارے نوجوان علم حاصل کرتے ہیں, عمل بھی کرتے ہیں, تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچائیں. اچھی بات ہے, پہنچانا چاہیے, لیکن یہاں پہ بھی کچھ اصول و ضوابط معلوم ہونے چاہیے. ایسا نہیں کہ دعوت کا جوش آیا تو اس جوش میں بھول گیا آدمی کہ میں ہوں کیا, میں کتنا جانکار ہوں, کتنا علم میرے پاس. آج نوجوانوں میں سے بہت لوگوں کی حالت یہ ہے کہ تھوڑا سا علم حاصل کیا, تھوڑا سا عمل کیا, اب اس کے بعد مائک لے کر کھڑا ہو گیا پوری دنیا کو سمجھانے کے لیے, پوری دنیا کی رہنمائی کے لیے, اور علم کا ہر حصہ اور علم کے ہر شعبے میں بات کرنے کے لیے. ان لوگوں کو نماز بھی سکھا رہا ہے, زکوٰۃ بھی سکھا رہا ہے, حج بھی سکھا رہا ہے, سب کچھ سکھا رہا ہے, اور خود کچھ نہیں آتا, کچھ نہیں آتا لیکن سب کو سکھانے بیٹھا ہوا ہے. یہ شوق ہے دعوت کا, یہ شوق ہے تبلیغ کا, کہ حقیقت میں وہ اتنا بڑا نہیں, اتنا جانکار نہیں ہوا کہ سب کا استاد بن بیٹھے, لیکن دعوت کے نام پہ بس وہ ایک ہی چیز جانتا ہے کہ دنیا بھر کے استاد بن جائیں, یعنی اجتہاد کرنے لگ جائیں, فتویٰ دینے لگ جائیں. تو اس کا نام دعوت نہیں ہے. کہ آپ کے اندر ذرا سا بھی جوش آیا دعوت کا, تبلیغ کا, تو آپ مجتہد سے کم پر راضی نہ ہو اور سیدھا آپ اجتہاد کرنے بیٹھ جائیں, فتویٰ دینے بیٹھ جائیں, تو یہ چیز بھی درست نہیں ہے. اس لیے ہر شخص کو اپنی حدیں جاننی چاہیے کہ ہمارے حدود کیا ہیں. ہمیں اجتہاد کا اور فتویٰ دینے کا یہ شوق نہیں پالنا چاہیے, دعوت کرنی چاہیے. اس سے کس نے جو ہے انکار کیا؟ آپ دیکھیں قرآن میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ ان کے بارے میں لوگ کہنے لگے, ان کی قوم کے لوگ, کہ سمیعنا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم, کہ ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے. ہم نے ایک نوجوان, یعنی ابراہیم علیہ السلام کو نوجوان کا, یعنی وہ نوجوان تھے اور توحید کی دعوت دے رہے تھے. تو توحید کی دعوت دینا یہ بہت اچھی بات ہے, لیکن اس دعوت کے نام پہ اجتہاد کرنا اور کچھ آتا جاتا نہ ہو اور ایسے مناظرے کرنے شروع کر دینا, یہ بہت بڑا فتنہ ہے. خود ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ دیکھیے, جب ایک بادشاہ سے مکالمہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو مارتا ہے اور جلاتا ہے. تو اس نے کیا کیا, اس نے دو لوگوں کو بلایا, ایک کو مار دیا, ایک کو چھوڑ دیا, کہا میں بھی مارتا ہوں, میں بھی جلاتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا,
اپنی جو دلیل دی تھی وہ دلیل بڑی مضبوط تھی، اس دلیل میں کوئی کمی نہیں تھی، لیکن اس کو چھوڑ دیا، دوسری دلیل دیا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں ڈبوتا ہے، تم اس کا الٹا کر کے دکھا دو، تو وہ نہیں کر سکا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دلیل کو کیوں چھوڑ دیا؟ آج کل کا نوجوان ہے، اگر وہ ایک دلیل دے اور سامنے والا نہ مانے تو اسی کو لے کر بحث کرنے پر آمادہ ہو جائے گا، اسی پر ٹکا رہے گا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کی جگہ آج کا نوجوان ہو تو کیا بولے گا؟ اگر وہ ایک آدمی کو مار دیا، ایک کو چھوڑ دیا تو کیا بولے گا؟ ارے بیوقوف، مارنے جلانے کا مطلب تھوڑی ہے۔ اب اس کی شرح کرنے بیٹھ جاتا کہ مارنے کا مطلب کیا ہے، جلانے کا مطلب کیا ہے، اب اسی میں پورا وقت ضائع، نہ خود سمجھ پایا نہ سامنے والوں کو سمجھا پایا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ہم نے جو پہلی بات کہی وہ بات اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن سامنے والوں کو ہضم نہیں ہو رہی ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ دوا چینج کر دیا، دوسری دوا رکھا اس کے سامنے کہ یہ ہضم کر، یہ دوا بھی ٹھیک تھی لیکن اس کا ہاضمہ ٹھیک نہیں ہے، اور یہ دوسری دوا ہے یہ اس کے ہاضمے کے موافق ہے۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے دعوت کا کہ کس طرح لوگوں کو سمجھایا جائے، کس طرح لوگوں کو بتایا جائے، دین کی بات کیسے پہنچائی جائے۔ یہ نہیں کہ آپ مناظر بن جائیں، مجتہد بن جائیں، مفتی بن جائیں، یہ آپ سے مطلوب نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہر آدمی کو، نہ صرف نوجوان بلکہ علماء بھی، ہر آدمی کو اپنے حدود میں رہنا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک چوتھی چیز یہ، ایک چوتھا کنفیوژن نوجوانوں کے سامنے ہے، بہت بڑی الجھن ہے، وہ ہے منہجی الجھن، منہج کا معاملہ کہ ہمارا منہج کیا ہونا چاہیے، دین پر چلنے کا، شریعت کی پیروی میں ہمارا طریقہ کار کیا ہو، ہمارا منہج کیا ہو۔ تو اس میں دو چیزوں کی میں وضاحت کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارا منہج صحابہ کرام کا منہج ہے، قرآن مجید کو سمجھنا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھنا ہو، ان پر عمل کرنا ہو، اسلام پر چلنا ہو، تمام معاملات میں ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے منہج پر چلتے ہیں۔ صحابہ کرام کا جو طریقہ تھا وہی طریقہ ہمارا ہونا چاہیے، اور یہ بات خود قرآن اور حدیث میں بتلائی گئی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اگر لوگ اس طرح سے ایمان لے آئیں جس طرح اے صحابہ تم ایمان لائے ہو تو ہدایت پر آ جائیں گے۔ تو صحابہ کرام کو معیار بنایا قرآن نے کہ جس طرح صحابہ تم ایمان لائے ہو ایسے اگر لوگ ایمان لے آئے فقد اہتدوا، تو وہ ہدایت پر آ گئے۔ تو صحابہ کرام کا جو طریقہ وہ ہمارا منہج ہے۔ اور احادیث میں بھی تاریخ واسط کی ایک روایت ہے، سب آپ جانتے ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے کی امتوں میں 72 فرقے ہوئے، میری امت میں 73 ہوں گے، اور سب کے سب جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ نجات یافتہ ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا وہ کون سا ہوگا؟ تو کہا ما انا علیہ اليوم و اصحابی، جس پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ جس پر آج میں ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس پر تھے؟ قرآن تھا آپ کے پاس، آپ کی احادیث تھی، لیکن قرآن حدیث کافی نہیں، بلکہ وہ اصحابی جس میں میرے صحابہ ہیں، صحابہ کرام کو بھی ساتھ میں جوڑا۔ اس لیے صرف قرآن اور حدیث پڑھ کے اس کا حوالہ دے کے جو چاہیں آپ کہہ دیں، منہ سے نکال دیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث کو ماننے کا، اس کو سمجھنے کا طریقہ بھی وہی ہونا چاہیے جو صحابہ کرام کا طریقہ تھا، کیونکہ سب سے پہلے قرآن اور حدیث کا سامنا صحابہ کرام نے کیا ہے۔ اس لیے آپ ایسے کسی بھی آدمی سے دھوکہ نہ کھائیں جو قرآن کی کوئی آیت پڑھے وہ آیت قرآن میں موجود ہو، حدیث پڑھے وہ حدیث صحیح ہو، اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ اس کا صحیح فہم کیا ہے، اس کا صحیح معنی مطلب کیا ہے، صحابہ کرام کے دور میں اس آیت کا کیا مطلب لیا جاتا تھا، اس حدیث کا کیا مطلب لیا جاتا تھا، یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ ورنہ آج بہت سارے لوگ گمراہ کر رہے ہیں نوجوانوں کو صرف قرآن و حدیث کا حوالہ دے کے کہ یہ قرآن کی آیت ہے، آیت نمبر فلاں ہے، یہ حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر اتنا ہے۔ اب سامنے والا جا کے چیک کرتا ہے، واقعی قرآن میں آیت موجود ہے، حدیث چیک کرتا ہے، بخاری میں حدیث موجود ہے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھ پاتا ہے کہ اس آیت کے ساتھ، اس حدیث کے ساتھ جو معنی مطلب چپکا دیا گیا ہے وہ معنی مطلب اس کے اندر نہیں ہے، اتنی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہوتی ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر سکے کہ واقعی اس آیت کا یہی معنی ہے یا کچھ اور ہے، اس حدیث کا یہی معنی ہے یا کچھ اور ہے۔ تو یہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے میرے بھائیوں کہ صحابہ کرام کا جو منہج ہے اسی منہج پر ہمیں دین کی پیروی کرنا ہے۔ اور ایک اور چیز کہ اس منہج پر چلنے والے سارے مسلمان نہیں ہیں، اس لیے جو خاص جماعت اور خاص لوگ اس منہج پر چلنے والے ہیں اس جماعت کا ایک برانڈ نیم ہونا چاہیے، اس کی ایک واضح پہچان ہونی چاہیے۔ ایسے نہیں کہ علم گلم ان کو چھپا دو
کہ صحیح منہج والے کون ہیں، غلط منہج والے کون ہیں، کوئی تفریق نہ ہو سکے اور کوئی تعارف نہ ہو سکے، کوئی پہچان نہ ہو سکے، یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اتحاد قائم کرنا ہے تو سب اپنے آپ کو صرف مسلم بولو۔ یہ مسلکی ٹائٹل نہیں ہونا چاہیے، یہ جماعتی ٹائٹل نہیں ہونا چاہیے۔ آپ سوچیں کہ آج کے دور میں جبکہ مسلمانوں کے جو فرقے ہیں، جماعتیں ہیں، اس میں عقیدے کا اختلاف ہے، اصولوں کا اختلاف ہے، یہ آج کی صورتحال ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھیں، صحابہ کرام کا عقیدہ ایک تھا، اصول ایک تھا، منہج ایک تھا، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جماعت میں برانڈنگ کی ہے اور الگ الگ گروپ کو الگ الگ ٹائٹل اور نام دیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ان کی فضیلت ہائی لائٹ رہے۔ جیسے ایک گروپ کو کہا یہ مہاجرین ہیں، ایک گروپ کو کہا یہ انصار ہیں، ایک گروپ کو کہا یہ اہل بدر ہیں۔ یہ جو برانڈنگ کی گئی ہے، یہ جو نام دیے گئے ہیں، کیوں؟ اس لیے تاکہ اہل بدر کون ہیں وہ ممتاز رہیں، ان کو اور لوگوں کے ساتھ نہ ملایا جائے۔ مہاجرین کون ہیں وہ ممتاز رہیں، انصار کون ہیں وہ ممتاز رہیں۔ آپ ذرا سوچیں کہ صحابہ کی جماعت میں عقیدے کا اختلاف نہیں، اصول کا اختلاف نہیں، منہج کا اختلاف نہیں، تفاوت ہے تو صرف فضیلت میں۔ لیکن اس فضیلت کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، یعنی یہ فضیلت گم نہ ہونے پائے، لوگ کنفیوز نہ ہونے پائے، اس فضیلت کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ نام دیا ہے۔ تو آج مسئلہ صرف فضیلت بتانے کا نہیں ہے، آج مسئلہ صرف فضائل کو ہائی لائٹ کرنا کا نہیں ہے، بلکہ آج مسئلہ تو عقیدے کا ہے کہ صحیح عقیدہ کس کے پاس ہے اسے ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے، اور صحیح منہج کس کے پاس ہے اسے ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، آج جس جماعت کے پاس صحیح عقیدہ اور صحیح منہج ہے اس کی برانڈنگ بہت ضروری ہے، اسے ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ لوگ پہچان سکے کہ اس کی کیا کوالٹی ہے۔ لوگ دنیا کی مثال دیتے ہیں، اگر ہم مثالیں دیں تو آپ دیکھیں، اگر کوئی کہے کہ مارکیٹ میں جتنے بھی موبائل ہیں، نوکیا ہے، سیمسنگ ہے، آئی فون ہے، سب کا ایک ہی نام رکھ دو، موبائل بولو، برانڈنگ ختم کر دو، تو آدمی کیا کہے گا؟ پاگل ہو گیا، بیوقوف ہو گیا، برانڈنگ کیوں ختم کرے؟ کیسے لوگوں کو پتہ چلے گا کس کوالٹی کا موبائل ہے، اس میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ تو چونکہ اس کے اندر الگ الگ چیزیں ہیں، اس کی کوالٹی الگ ہے، اس لیے برانڈنگ کی جاتی ہے تاکہ سامنے والوں کو پتہ چلے یہ کس برانڈ کا موبائل ہے۔ صرف نام دیکھ کے اس کو سمجھ میں آ جائے کیا ہے۔ اگر آپ سارے موبائل کا نام مٹا دو اور پھر صرف موبائل بول کے کوئی نوکیا کیا آئی فون کا تعارف کرنے بیٹھ جائے تو کیا کیا آپ کو بولنا پڑے گا؟ اس میں کیا کیا چیز 2-3 گھنٹے کی تقریر کرنا پڑے گا۔ لیکن آپ صرف اتنا بول دو ایپل کا موبائل ہے، ختم، سامنے والا سمجھ جاتا ہے، کچھ اور بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دنیا والے ہر چیز میں برانڈنگ کرتے ہیں اپنی کوالٹی کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے۔ تو آج جب مسلمان تقسیم ہو چکے ہیں بہت سارے فرقوں میں، تو صرف نام ہٹا کے، یہ ٹائٹل ہٹا کے سب ایک نہیں ہو جائیں گے۔ اگر ان کا عقیدہ ایک ہو جائے، منہج ایک ہو جائے، سب ایک ہو جائے، تب ہم کہیں گے متحد ہوئیں گے۔ لیکن عقیدہ سب کا الگ الگ ہو، منہج الگ الگ ہو، طریقہ الگ الگ ہو، تو پھر کسی ایک کا جو طریقہ صحیح ہے، جس کا منہج صحیح ہے، اسے ہائی لائٹ کرنا، اسے ٹائٹل دینا، یہ بہت ضروری ہے۔ نبی کے دور میں صرف فضیلت کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ٹائٹل دیے گئے، تو آج کے دور میں عقیدے کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اس سے زیادہ ٹائٹل دینے کی ضرورت ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس چیز کو بھی لے کے کنفیوز نہ ہو کہ ہم کہاں جائیں، الجھن کا شکار ہے آدمی، کس جماعت کو فالو کریں، کہاں جائیں، کیا نام دیں۔ تو جو صحیح جماعت ہے، حق جماعت ہے، صحابہ کرام کے منہج پر چلنے والی جماعت ہے، اس جماعت کے ساتھ رہنا چاہیے، اور اپنے نام، اپنا ٹائٹل بالکل واضح رکھنا چاہیے، بالکل کلیئر رکھنا چاہیے۔ اور ایک بات لمبی ہو جائے گی، لیکن ایک چیز میں واضح کر دوں کہ لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ نام آپ نے دیا، یہ نام کہاں سے ملا؟ بھئی یہ نام کہاں سے ملا اس پہ بحث نہیں ہونی چاہیے، بلکہ نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کسی جماعت کے اندر جو کوالٹی ہے اس کوالٹی کو لے کر نام دیا۔ جیسے اہل بدر میں شریک ہوئے تھے، اہل بدر میں شرکت یہ ان کی کوالٹی، اس کو لے کے نام دے دیا۔ مہاجرین ہجرت یہ ان کا عمل ہے، اس عمل کو لے کے ان کا نام دے دیا۔ انصار نصرت یہ ان کا عمل ہے، اس عمل کو لے کے ان کا نام دے دیا۔ آج اگر کسی جماعت کا یہ عمل ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کو فالو کرتی ہے، قرآن حدیث کی بات کو سب پر مقدم رکھتی ہے، تو اس کا یہ عمل اس کا ٹائٹل بننا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز ہے کہ صحابہ کرام کے اعمال کو دیکھ کر، ان کے فضائل کو دیکھ کر ان کو ٹائٹل دیا، تو یعنی ان کی خوبیوں کو، ان کی کوالٹی کو ان کا ٹائٹل بنایا۔ تو آج بھی اگر کسی جماعت کی یہ خوبی ہے، اس کی یہ خوبی ہے کہ قرآن حدیث کو مقدم کرتے، تو یہ خوبی ان کا ٹائٹل بننی چاہیے، ان کا نام ہونا چاہیے۔ اس لیے اس معاملے میں اگر کوئی آپ کو بہکائے تو بہکنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی شناخت واضح رکھنا ہے،
اپنے آپ کو بالکل نہیں چھپانا ہے, بالکل کلیئر رکھنا ہے کہ ہم کون ہیں, ہمارا منہج کیا ہے, ہمارا طریقہ کیا ہے. وہ دودھ کی جو ہے دودھ اور پانی کی طرح, دودھ اور پانی بالکل الگ رہے, مکس نہ ہونے پائے اس کی طرح سے. تو یہ منہج کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں. آگے بڑھتے ہیں. پانچواں مسئلہ, پانچویں الجھن جس کا نوجوان آج کل بہت شکار ہوتا ہے, وہ سیاسی الجھن ہے. سیاسی الجھن. آج بہت سارے لوگ نوجوانوں کو پھانستے ہیں, ان کو گمراہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اقامت دین, یعنی دین پر عمل کب ہو سکتا ہے؟ دین پر عمل تب ہو سکتا ہے جب آپ کے پاس پاور ہو, آپ کے پاس سلطہ ہو, آپ کے پاس حکومت ہو, تبھی آپ دین پہ عمل کر سکتے ہو. ایسی کوئی بات نہیں. یعنی دین اور حکومت یہ الگ الگ چیزیں ہیں. ہمارا دین حکومت کا محتاج نہیں ہے. حکومت کیے بغیر بھی آدمی ایک اچھا مسلمان رہ سکتا ہے اور اپنے دین کے تمام چیزوں پہ عمل کر سکتا ہے. آپ دیکھیں اس دنیا میں کتنے نبی آئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کچھ نبیوں کا ذکر کیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ذکر کیا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بہت سارے انبیاء جن کا ہم نے تذکرہ نہیں کیا. لاکھوں نبی اس دنیا میں آئے, لاکھوں نبی اس دنیا میں آئے. کتنے نبیوں نے حکومت کیا؟ آپ اگر قرآن کھول کے دیکھیں تو 2-3 نبی کا نام ملے گا. کس کا؟ یوسف علیہ السلام کا, سلیمان علیہ السلام کا, یا داؤد علیہ السلام, یا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 5-6 لوگ ملیں گے بس. باقی انبیاء نے حکومت نہیں کیا, وہ حاکم نہیں تھے. تو کیا انہوں نے دین کا کام نہیں کیا؟ کیا انہوں نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا؟ تو دین پر عمل کرنے کے لیے, دین کو قائم کرنے کے لیے دین کسی حکومت کا محتاج نہیں ہے. اس لیے نوجوان کے ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ دین کے قیام کے لیے حکومت کی ضرورت ہے. بالکل ضرورت نہیں اس کی. آپ کہیں بھی رہیں, کسی بھی حکومت رہیں, کسی بھی ملک میں آپ رہیں, آپ اپنے دین پہ عمل کر سکتے ہیں. ہمارے دین میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو آپ جس پہ عمل کرنے کے لیے آپ جو ہے پریشان ہو جائے. اور اگر کبھی پریشان ہوتے بھی ہیں کبھی اچھا ایک چیز اور میں آپ کے سامنے واضح کر دوں. مستدرک حاکم وغیرہ کی روایت ہے, لا تجتمع امتی علی ضلالۃ, میری امت کبھی بھی گمراہی پہ اکٹھا نہیں ہو سکتی. مطلب کیا؟ کہ سب لوگ گمراہ ہو جائیں, ایسا نہیں ہو سکتا. یعنی ایک جماعت ہمیشہ حق پر باقی رہے گی. لیکن حکومت کے بارے میں ہمارے نبی نے کیا کہا؟ کبھی حکومت رہے گی, کبھی نہیں رہے گی, وہ آتی جاتی رہے گی, لیکن دین ہمیشہ باقی رہے گا. آپ سوچیں کہ اگر حکومت کے بغیر دین باقی نہیں رہتا تو نبی کیا کہتے؟ جب حکومت جائے گی تمہارا دین بھی چلا جائے گا. لیکن ایسا ہمارے نبی نے نہیں کہا. ہمارا دین, ہمارے دین پر چلنے والی ایک جماعت ہمیشہ رہے گی, ہمیشہ باقی رہے گی, لیکن یہ حکومت آتی جاتی رہے گی. تو یہ چیز بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھوں. دیکھیے سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں کا ذکر کیا نا, انہم فتیۃ آمنوا بربہم, یہ نوجوان تھے جنہوں نے اپنے رب پر ایمان لایا. اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی کریڈٹ دی, ان کے زندگی کو, ان کے عمل کو ریکارڈ کیا, قرآن میں درج کیا. سورہ کہف میں ان نوجوانوں نے کیا کیا تھا؟ یہ نوجوان اللہ کے دین پر عمل کرتے ہوئے جس حکومت میں تھے, حکومت ان کے ہاتھ میں نہیں تھی, لیکن پھر بھی یہ عمل کر رہے تھے. انہوں نے حکومت سے کوئی ٹکراؤ نہیں کیا, بالکل نہیں ٹکرائے. دین پر جتنا عمل کرنا تھا کرتے رہے. جب ان کو لگا کہ ہم نہیں عمل کر سکتے, انہوں نے وہ علاقہ چھوڑ دیا, انہوں نے وہ علاقہ چھوڑ دیا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی عزت دی, کتنا بڑا مقام دیا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. ان کو آج کے نوجوانوں کو کیا کوئی ورگلائے گا نہیں؟ اگر تمہیں اپنا حق نہیں مل رہا, یہ نہیں مل رہا, تم یہ کرو وہ کرو, فتنہ فساد نہیں. فتنے فساد کی کوئی گنجائش نہیں اسلام میں, اس کی ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے. قرآن میں سورہ کہف کے جو نوجوان تھے انہوں نے کوئی فتنہ برپا نہیں کیا. وہ دین پر جتنا عمل کر سکتے تھے کیے. اگر انہوں نے پریشانی محسوس کی وہ ہجرت کر کے چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو سراہا ہے اور ان کا پورا ریکارڈ بند کر دیا قرآن مجید میں. اور آج بھی میرے بھائیوں, اگر کسی بھائی کو لگتا ہے کہ فلاں آدمی پریشان ہے, ٹھیک ہے بلا لو اس کو اپنے گھر پہ, آدھا گھر دے دو, آدھی جائیداد دے دو. اسلام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع اسلام میں کچھ صحابہ کرام مکہ میں پریشان تھے, تو سب سے پہلا عمل کیا ہوا؟ ہجرت کا ہوا. مدینہ کے جو انصار تھے انہوں نے ان کو بلا کے اپنا گھر بار میں حصہ دے دیا. بلکہ بعض صحابہ نے تو, کئی بیویاں تھیں, ایک کو طلاق دے کے بولا کہ تم اسے شادی کر لو, اتنا سب کچھ دیا. لیکن آج آدمی اپنے بھائی کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اپنے گھر بار میں حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, بس فتنہ فساد. تو یہ طریقہ نہیں ہے اسلام کا, سمجھ رہے ہیں؟ تو نوجوانوں کو اس سے بھی جو ہے چوکنا رہنا چاہیے. اور تصادم کی بات بالکل نہیں ہونا چاہیے. کسی بھی ملک کا قانون اپنے ہاتھ میں آپ نہیں لے سکتے. آپ کہیں اسلامی ملک ہو یا غیر اسلامی ملک ہو, آپ پبلک قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتی. اسلام نے بالکل مسلمانوں کو اس کی گنجائش اجازت نہیں دی ہے کہ قانون اپنے ہاتھ میں لیں, 2-3 لوگ مل کر ٹکرا جائیں, کسی سے لڑ جائیں, فتنہ فساد کریں, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے.
جو ملک کا اور جس جگہ کا جو قانون ہوگا اسی قانون کے تحت آپ کو کام کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی نہیں کی ہے جو کہیں پہ فتنہ فساد کریں۔ جب کچھ لوگ مجبور تھے، صحابہ کرام ستائے جا رہے تھے، تو یہ کہا کہ فلاں ملک میں چلے جاؤ، لیکن یہ نہیں کہا کہ اس ملک میں جا کے اس ملک کا قانون توڑو، جو مرضی آئے کرو۔ تو آپ قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے، آپ کسی ملک کے قانون کے خلاف نہیں جا سکتے، اور پبلک فائٹ نہیں ہو سکتی ہے، آپ کسی سے نہیں لڑ سکتے ہیں، آپ کسی کے ساتھ نہیں بھیڑ سکتے ہیں۔ اسلام نے یہ آپ کو نہیں سکھایا ہے۔ جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں وہ بہت غلط کرتے ہیں، ان سے دور رہنے کی ضرورت ہے، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ہمارے نوجوانوں کو ایسے لوگ برباد نہ کرنے پائیں جو ٹکراؤ کی باتیں کرتے ہیں، لڑنے کی باتیں کرتے ہیں، مرنے مارنے کی باتیں کرتے ہیں۔ اسلام کا اس باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں ان سب سے دور بنا کے رکھنی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور چیز ہے، نوجوانوں کے سامنے جو الجھن ہے وہ معاشی الجھن ہے، اقتصادی الجھن ہے۔ اس کو لے کر بھی ایک نوجوان پریشان، اور اس میں بھی افراط و تفریط کا مسئلہ ہے۔ کچھ آدمی کہتا ہے بس اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ تعالیٰ دے گا، وہ ہاتھ دھرے بیٹھا ہوا ہے۔ بلکہ ہمارے نوجوانوں میں اکثر ایسے نکمے لوگوں کی ایسی بہت بڑی تعداد ایسے نکموں کی جو کچھ نہیں کرتے، رات بھر جاگتے، دن بھر سوتے، کوئی کام دھندا نہیں، نہ تعلیم نہ پڑھائی، کچھ بھی نہیں، اور نتیجہ کیا ہے؟ معاشی اعتبار سے کمزور ہے۔ اللہ دے گا، اللہ دے گا، اللہ ایسا نہیں دیتا ہے بھائی۔ جو آپ حرکت میں آؤ گے، کچھ کرو گے، محنت کرو گے، تب آپ کو ملے گا۔ ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھے رہو گے تو آپ کو نہیں ملے گا۔ اور اس کے برخلاف کچھ نوجوانوں کی تعداد ایسی ہے جو صرف پیسہ صرف مال، یعنی ان کو صرف دنیا چاہیے، پیسہ چاہیے، اور باقی دین سے، اسلام سے، اسلامی تعلیمات سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تو یہ افراط و تفریط ہے۔ معاشی ضرورت ہے ایک مسلمان کی، اور اسے اپنی ذریعہ معاش اپنانا چاہیے، اس کے لیے محنت کرنا چاہیے۔ اسلام نے یہ پورا حق دیا ہے، بلکہ اسلام نے تو دو معاشی اتنا مضبوط نظام دیا، دنیا کے کسی مذہب میں یہ نظام نہیں ہے، تاکہ مسلمانوں کی معاشی حالت مضبوط رہے۔ ایک زکوٰۃ کا نظام ہے، ایک وراثت کا نظام ہے۔ زکوٰۃ کا نظام بھی ایک مالی نظام ہے، وراثت کا نظام بھی ایک مالی نظام ہے۔ یہ دو نظام دیا اللہ تعالیٰ نے، اور دونوں کا معاملہ دیکھیں کتنا اہمیت دی ہے دونوں کو۔ زکوٰۃ، اس کو ارکان اسلام میں سے ایک رکن بنایا، ایک ستون بنایا، اور وراثت کے مسئلے کو قرآن میں خود ڈیٹیل سے بیان کیا۔ اتنا سیریس لیا دونوں مسئلے کو، تاکہ اقتصادی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے مسلمان خوشحال رہیں اور وہ پریشانی کے شکار نہ ہوں۔ اس لیے معاشی اعتبار سے بھی نوجوانوں کو کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ اسلام نے جو طریقہ بتایا ہے اس کو نافذ کریں، اس پر عمل کریں، اور خود محنت کریں، اس لائق بنائیں اپنے آپ کو، خود اپنا پیٹ پال سکیں، اپنی روزی کا بندوبست کر سکیں، اپنے بال بچوں کو کھلا پلا سکیں، اپنے ماں باپ کو، سب کو۔ اس کے لیے انہیں پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے فقیری سے، اللہم انی اعوذ بک من الفقر واعوذ بک من عذاب القبر، کہ عذاب قبر سے جب پناہ مانگتے تھے ساتھ میں کہتے تھے فقیری سے بھی پناہ۔ فقر کو عذاب قبر کے ساتھ ذکر کر کے جوڑ کے ایک ساتھ کہتے تھے، اللہ عذاب قبر سے پناہ، فقیری سے پناہ۔ کتنی بھیانک چیز ہے فقیری ہو تو آدمی پتہ نہیں کہاں کہاں چلا جاتا ہے، کس کے دروازے پہ جا کے جھکتا ہے۔ اس لیے اس بارے میں بھی ایک نوجوان کو فکر مند ہونا چاہیے کہ اس کی معاشی حالت مضبوط ہو، وہ بھکاری نہ ہو، اور یہ تقوی کے منافی نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی سکھاتے ہیں نا کہ نہیں وہ پیسہ، بہت زیادہ پیسہ کمانے کی ضرورت نہیں ہے، معاشی اعتبار سے مضبوطی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ٹاپ 10 صحابہ کو، جن 10 صحابہ کرام کو اسی دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی، ان کی اکثریت مالدار صحابہ کی ہے، اور جن صحابہ کرام کے پاس مال تھا، پیسہ تھا، دولت تھا، انہوں نے کس طرح سے دوسرے صحابہ کی مدد کی ہے، اسلام کی مدد کی ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے ہر نوجوان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے تو طلب معاش میں بھی وہ اپنی پوری طاقت لگائے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور الجھن جس سے ایک نوجوان جو ہے شکار ہوتا ہے وہ ہے سماجی الجھن، یعنی سماج میں اس کو کیسے رہنا ہے اور سماج میں اس کا کیا کردار ہونا چاہیے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ کبھی وہ سماج سے کٹ جاتا ہے، کبھی وہ صرف نفسی کی بات کرتا ہے کہ صرف اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اور پورا سماج کیا کر رہا ہے، وہ کس طرف جا رہا ہے، اسے اس کی کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ اور کبھی اگر فکر کرتا ہے تو کیا سوچتا ہے کہ اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہتا ہے، بس یہ چاہتا ہے کہ پورے سماج کو ہم بدل دیں، پوری دنیا کو بدل دیں، پورے ملک کو بدل دیں، اور خود کو بدلنے کا حوصلہ اس کے اندر نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر آپ سماج کو بدلنا چاہتے ہیں، کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے خود میں تبدیلی لائیے، سب سے پہلے خود کو بدلیے۔ اور بہت بڑی باتیں آدمی کرے اور خود پر کوئی تبدیلی نہ لائے
تو بتائیے کون سدھرنے والا ہے؟ اگر ہر آدمی اپنے آپ کو سدھار لے تو پورا سماج خود بخود سدھر گیا، لیکن خود کو کوئی نہیں سدھارنا چاہے گا اور چاہے گا سب کے سب سدھر جائیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے ایک ترتیب کے ساتھ ہر شخص کو اپنی سماجی ذمہ داری نبھانی چاہیے۔ سب سے پہلے وہ اپنے آپ کی فکر کرے، اس کے بعد وہ اپنا جو اس کا پریوار ہے، اس کی فیملی ہے، اس کی فکر کرے، اس کے لیے کچھ کرے۔ اسی طرح سے اس کا جو خاندان ہے اس کے لیے کچھ کرے، اسی طرح اس کا جو شہر ہے اس کے لیے کچھ کرے، اسی طرح اس کا جو ملک ہے اس کے لیے کچھ کرے۔ سب کے لیے کوئی نہ کوئی جو ہے اخلاقی کردار پیش کرے، کوئی تعاون پیش کرے، اپنے آپ کو ایسا ثابت کرے کہ اس کے گھر والے اس کے شکر گزار ہوں، اس کے شہر والے اس کے شکر گزار ہوں، اس کا ملک اسے ایوارڈ دے، اس کو سراہے کہ اس نوجوان نے اپنے پریوار کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنے ملک کے لیے اتنا اچھا کام کیا ہے۔ یہ ریکارڈ قائم کرنا چاہیے ایک نوجوان کو کہ وہ ذمہ داری محسوس کرے، اپنی نوجوانی کو ضائع نہ کرے۔ اللہ رب العالمین نے جو نوجوانی کی نعمت دی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ ترمذی وغیرہ کی روایت ہے وَأَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَىٰ، کہ یہ جو نوجوانی کی نعمت تجھے دی گئی تھی اسے کہاں صرف کیا، اسے کہاں لگایا، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے اس جوانی کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے، اس سے ہمیں ہر ایک کو فائدہ پہنچانا چاہیے، اخلاقی فائدہ، سماجی فائدہ۔ سماج میں رہ کر، ملک میں رہ کے اگر ہم اخلاق کے اعتبار سے لوگوں کو متاثر کریں تو بہت سارے لوگ اپنے ہو سکتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا، جو کردار تھا، اس نے بھی بہت بڑا اثر ڈالا ہے پوری دنیا پر۔ بلکہ الادب المفرد کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میری تو بعثت ہوئی ہے یہ بتانے کے لیے کہ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں، پاکیزہ اخلاق کیا ہوتے ہیں، یہ سکھانے کے لیے میری بعثت ہوئی ہے۔ اس لیے ایک جو سماجی حق ہے ایک شخص کا، ایک نوجوان کا، اس کو بھی وہ پورا کرنے کی کوشش کریں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آج کل نوجوانوں کے سامنے ایک بہت بڑی الجھن ہے شادی بیاہ کو لے کر۔ شادی بیاہ کا مسئلہ بھی بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ تو اس میں دیکھیے حدیث میں صاف رہنمائی موجود ہے، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو بھی شادی کی طاقت رکھے وہ شادی کر ڈالے، کیونکہ شادی کرنے سے نگاہیں نیچی ہو جاتی ہیں، عزتیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ ومن لم یستطع، اور جو شادی کی طاقت نہیں رکھتا ہے فعلیہ بالصوم، وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ اس کو کنٹرول کرے گا۔ تو ایک نوجوان کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ شادی کے لائق ہو گیا ہے اور شادی کرنے کی طاقت ہے تو وہ شادی کر ڈالے۔ اگر وہ شادی نہیں کرے گا تو پھر اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ روزہ رکھے تاکہ خود کو کنٹرول کرے۔ اگر شادی بھی نہیں کرے گا، روزہ بھی نہیں رکھے گا تو اس کے لیے بہت بڑی مصیبت ہو سکتی ہے۔ تو نوجوان اگر شادی کرے گا تو بہت سارے کام ڈھنگ سے کر سکتا ہے، بہت ساری ذمہ داریاں نبھا سکتا ہے۔ اور اگر سارے نوجوان ایسے گھومتے پھرتے رہے، پوری بہت سارے لوگوں کو دیکھنے میں آتا ہے پوری جوانی نکل گئی، ابھی تک شادی نہیں کیا، بلکہ اس کو تو آج کل بہت اچھا مانا جاتا ہے کہ پوری جوانی نکل گئی، لڑکے کی بھی لڑکی کی بھی شادی نہیں ہو رہی ہے، سمجھ رہے؟ تو اگر اللہ تعالیٰ نے حیثیت دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے تو شادی کر لینی چاہیے، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور شادی میں سب کا فائدہ ہے، خود کا بھی فائدہ ہے، پریوار کا فائدہ ہے، خاندان کا فائدہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آرزو کی تکمیل بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے کہ شادی کرو اور بچے پیدا کرو۔ تو اس لیے اگر شادی کی عمر ہے تو شادی کر لینے چاہیے اور اس کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اور شادی کے لیے جو بیکار کے رسم و رواج ہیں، شادی کو ہم نے اتنا مہنگا بنا دیا ہے کہ نوجوان لڑکا بھی پریشان، نوجوان لڑکی بھی پریشان۔ یہ بہت بڑی آفت ہے ہمارے سامنے، اس کو ختم کرنا ہے۔ اگر ہم واقعی اسلام کو ماننے والے ہیں، قرآن و حدیث پر ایمان والے ہیں، تو ہم نے شادی کو اتنا مشکل کیوں بنایا؟ اتنا مشکل کیوں بنایا ہم نے شادی کو کہ ایک آدمی شادی کرنا چاہے، وہ زندگی بھر کماتا ہے، اس کے بعد جا کے شادی کے لائق ہوتا ہے، جبکہ اسلام میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ شادی کرنے کے لیے آپ کے پاس اتنی بڑی دولت چاہیے، اتنا کچھ چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے اور حیثیت دی ہے تو ہمیں شادی کر لینا چاہیے۔ اور شادی کے حوالے سے ایک بات اور کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے اس کی ترغیب دی ہے کہ شادی کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی کسی وجہ سے شادی نہیں کر پا رہا ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو اب اسے بھی جو ہے تنگ نہیں کرنا چاہیے، ستانا نہیں چاہیے۔ آج ایسے لوگوں کا بھی جینا حرام کر کے رکھا، لوگوں نے تنگ کر کے رکھا ہے، جو کسی وجہ سے شادی نہیں کرتے۔ ارے تمہاری بیٹی کی اتنی عمر ہوگی، ابھی تم نے شادی نہیں کیا، ارے تم کیا کرو، ابھی تم نے شادی نہیں کیا۔ تو ایک ایک کو مینشن کر کے اور پکڑ کے بولنا یہ بھی غلط بات ہے، کیونکہ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی آدمی شادی نہیں کرتا ہے یا کوئی لڑکی زندگی بھر شادی نہیں کرتی ہے تو اس کے لیے جواز ہے،
اس کو آپ غلط نہیں کہہ سکتے, اسے آپ تانا نہیں دے, آپ ترغیب دلائیں, لیکن یہ کہ تانا دینا, اس کو پریشان کرنا, اس کی گنجائش نہیں ہے. اس کے بہت سارے دلائل ہیں لیکن بات لمبی ہو جائے گی, میں مختصر کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک لڑکی نے کہا والذی بعثک بالحق لا اتزوج ابدا, اللہ کی قسم اے نبی, اللہ کی قسم جس نے آپ کو مبعوث کیا حق کے ساتھ, میں کبھی شادی نہیں کروں گی. تو اللہ کے نبی نے اسے اس کے باپ سے کیا کہا کہ لا تنکحوہن الا باذنہن, ان کی مرضی کے بغیر کبھی ان کی شادی مت کرنا. تو اگر کسی کو نہیں شادی کرنا ہے, کسی وجہ سے نہیں کر رہا ہے, اس کا اپنا پرسنل مسئلہ ہے, ہم اس کو لے کر تنگ بھی نہیں کر سکتے کہ اس کا جینا ہم حرام کر دیں, اس کو پریشان کر کے رکھ دیں. آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے ایک اور چیز ہے جس میں نوجوان بہت زیادہ گرفتار ہو رہے ہیں, وہ ہے شہرت طلبی کا نشہ, اپنے آپ کو پرموٹ کرنا, مشہور کرنا. اس کے لیے دیکھیے ہمارا نوجوان لڑکا, نوجوان لڑکی کس حد تک گر رہے ہیں, اور یانیت, بے حیائیت, فحاشی, یہ سب کچھ کس لیے؟ تاکہ ہم مشہور ہو جائیں, ہم فیمس ہو جائیں. یہ اسلام کو مطلوب نہیں ہے, یہ اللہ کو مطلوب نہیں ہے. کتنے لوگوں نے اچھے اچھے کام کیے, اس دنیا سے چلے گئے اور ان کے ان کاموں کو کوئی نہیں جانتا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن میں بیان کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے احادیث میں بیان کیا, بہت اچھے اچھے کام کیے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اپنے آپ کو مشہور کیا جائے, بلکہ اللہ اس کے رسول نے جو حکم دیا ہے اس پر آپ عمل کریں. آپ کو پتہ ہے کتنے سارے انبیاء اس دنیا میں آئے اور چلے گئے, لیکن ان کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے. اللہ نے ہمیں نہیں بتایا ان نبی کے بارے میں, کوئی نہیں جانتا ان نبیوں کو. بہت سارے اللہ کے بندے آئے چلے گئے, کوئی نہیں جانتا ان کو. تو مشہور ہونا ضروری نہیں ہے, اس کے لیے اپنی زندگی برباد نہیں کرنی چاہیے. اور آخر میں آخری بات کہہ کے میں رخصت ہوتا ہوں, وہ یہ کہ آج کل بہت سارے نوجوان کچھ فالتو چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جس کا ابھی موقع محل نہیں ہے. جیسے جو قیامت کی کچھ نشانیاں ہیں, مہدی کا مسئلہ ہے, اس کو لے کے اس میں اتنی گہرائی سے اترتے ہیں کہ پھر ایک وقت آتا ہے کسی بھی آدمی کو مہدی بنا دیتے ہیں, یہ امام مہدی, چلو اس کو فالو کرو, اس کے پیچھے چلو. حالانکہ یہ سب چیزیں محدثین کی کتابوں میں دیکھیں گے تو کتاب الفتن میں ان چیزوں کا ذکر ہوتا ہے. کوئی بھی حدیث کی کتاب اٹھا کے دیکھیں, پہلے شروعات کہاں سے ہوتی ہے بھئی؟ کتاب العلم سے یا کتاب الطہارہ سے, پھر نماز کا مسئلہ, روزے کا, حج, زکوٰۃ, یہ سب سکھانے کے بعد بہت لاسٹ میں جا کے محدثین یہ چیپٹر قائم کرتے ہیں کتاب الفتن, اس میں قیامت وغیرہ کی باتیں ہوتی ہیں. لیکن آج بہت سارا نوجوان شروعات ہی کتاب الفتن سے کر رہا ہے, فتنوں ہی سے شروعات کر رہا ہے. بھئی وہ مہدی آئیں گے, ان کا کیا مسئلہ ہے؟ بھئی وہ فلاں جگہ تو ایک مہدی بیٹھا ہوا, اس کی پیروی کرنا کہ نہیں؟ قیامت کی یہ نشانی تھی, وہ تو ظاہر ہو چکی ہے. یہیں سے وہ اسٹارٹنگ کرتا ہے, دین سیکھنے کی شروعات یہیں سے کرتا ہے, اور اسی کی سب کو دعوت دیتا پھرتا ہے. جبکہ یہ سب سے بات کی چیز ہے, پہلے آپ علم حاصل کرو, نماز روزہ ٹھیک کرو, یہ سب ٹھیک ہو جائے تو چلو اس کے بھی علم لے لو. قیامت کا مسئلہ ہے, اس کی نشانیوں کا مسئلہ ہے, اس پہ بھی بات کرو, لیکن شروعات ہی وہیں سے کرنا یہ غلط رائے ہے, اور بہت سارے نوجوان اس کی طرف جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ چند الجھنیں تھیں جو عام طور سے نوجوانوں کے سامنے ہوتی ہیں, نوجوان اس کے شکار ہوتے ہیں, اسے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا, اور اس میں ہماری کیا رہنمائی ہو سکتی ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی الجھنیں رفع کرے, ہم سب کی مشکلیں ختم کرے, اور ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.